اور آپ اپنی بچیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بچیاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، میرے پاس وہ اس نے کہا فلاں نے کہا یہ ثبوت فلاں ثبوت. ہاں جی اس ثبوتوں کا ہاں جی وہ پنڈورا بکس جو ہے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو، تمہاری قبر میں کام آئے گا. ہاں جی چھوڑ دو یہ ہاں جی لوگوں کی عزتیں اچھالنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز احمدوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے رب کریم آپ کو اپنے پیاروں سمیت اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ رب العزت ہر چیز کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. میں بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑی درد دل کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے کراچی کے جامعہ الرشید کے بڑے استاد محترم، پہلے بھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر چکا ہوں اور نہ چاہتے ہوئے بھی گفتگو کرنا پڑتی ہے. استاد الحدیث جنہیں بہت بڑا طبقہ ایک استاد جی کا نام سے پہچانتا ہے جانتا ہے، میری مراد حضرت اقدس مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں، خاموش ہو گئے تھے اس بات پہ. اور یہی 10 برسہ عرض کی گئی تھی کہ مفتی طارق صاحب آپ بھی اور حضرت جی استاد محترم آپ بھی خدا کے لیے یہ جو لال مسجد کا پیچھا چھوڑ دیں، یہ باتیں آپ چھوڑ دیں. کیا کروں، آج پھر جو ہے وہ مفتی صاحب کا ایک کلپ نظر سے گزرا اور مفتی صاحب جناب بڑے وہ جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں کونیاں چڑھا کے بازو اوپر کر کے ہاں جی بڑے اوہو کیا ہو گیا، میرے پاس یہ ثبوت ہے، میرے پاس یہ ہے جی، میرے پاس وہ ہے جی، میں یہ کر سکتا ہوں، اتنے لوگوں نے مجھے کہا، فلاں نے مجھے بتایا، فلاں نے مجھے کہا. مفتی صاحب جی آپ کو ہو گیا ہے، استاد جی کیا ہو گیا ہے، آپ معاشرے کو کیا سبق دینے جا رہے ہیں، معاشرے کو کیا سمجھانے جا رہے ہیں، کیا ہمیں جی کس دلدل میں پھنسانا چاہ رہے ہیں. اور خدا کے لیے چھوڑ دیں آپ اس معاملے کو کہ جی وہاں بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہاں بچیاں یہ کرتی ہیں، وہاں فلاں یہ کرتا ہے فلاں. اللہ کے بندو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا وہ بچیاں کوئی خدا نہ خاصا نعوذ باللہ کافر کی بچی بھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاں جی کافر کی بیٹی پہ بھی ہاں جی سر پہ چادر دلوا رہے ہیں اور اس کا بھی احترام کیا جا رہا ہے. خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی وہ قیدی بن کر آئی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکرام فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ بڑی عمر کی عورت ہے. اور آپ اپنی بچیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بچیاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، میرے پاس وہ اس نے کہا فلاں نے کہا یہ ثبوت فلاں ثبوت. ہاں جی اس ثبوتوں کا ہاں جی وہ پنڈورا بکس جو ہے اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو، تمہاری قبر میں کام آئے گا. ہاں جی چھوڑ دو یہ ہاں جی لوگوں کی عزتیں اچھالنا، علماء کی عزتیں اچھالنا، مدارس کی عزتیں اچھالنا. کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں آپ، کن چکروں میں ہاں جی کس بات میں لگے ہوئے ہیں آپ. جو کچھ بھی ہو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، 1000 بار کہتا ہوں کہ میرے لاکھوں اختلاف مجھے مولانا عبدالعزیز صاحب سے ہیں، ان کے طریقہ کار سے بھی اختلاف ہے، ان کے طرز عمل سے بھی اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت میں 10 برسہ عرض کر رہا ہوں اور بار بار ہاں جی آپ سے کتنے ہاں جی علماء نے اور کتنے جو ہے ہمارے مشائخ نے بھی اور کتنے ہمارے ہاں جی بزرگوں نے، ہمارے ہاں جی اساتذہ مدارس نے کتنے آپ سے ہاں جی درخواست کی، کسی نے ٹیلی فون پہ، کسی نے جو ہے ہاں جی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، کسی نے براہ راست یعنی کہ حضرت آپ اس موضوع کو چھوڑیں، آپ نے نکالنا کیا اس سے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. اور پنجابی کے اندر پانی جو مدانی پا کے کیوں بیٹھے ہو تھی کٹنا کی ہے. اگر جامع حافظہ فلاں ایسے چھوڑے جامع حافظہ ایسے، آپ کو مفتی صاحب جی آپ کے کراچی میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو آپ کی کالج یونیورسٹیاں کراچی کے اندر وہ نہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ آپ کو جامع حافظہ لے دے کے نظر آ رہا ہے، لال مسجد لے دے کے نظر آ رہی ہے. اس موضوع کو چھوڑ دے خدا کے لیے. کراچی کی سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، کراچی کے جو ہے وہ کلبوں میں کیا ہو رہا ہے، کراچی کی جو ہے وہ سینما گھروں میں تھیٹروں میں کیا ہو رہا ہے، اور کراچی کی جو ہے وہ ہاں جی عوام کس رخ پہ چل رہی وہ نہیں آپ کو نظر آ رہی. کیا وہاں آپ کی آنکھیں بند ہیں یا چشمہ خراب ہے آپ کا؟ اصلاح معاشرہ کی آپ کو فکر کوئی نہیں ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. عجیب مفتی آپ، عجیب استاد آپ، عجیب پتہ نہیں آپ کیا پڑھاتے ہوں گے حدیث کے سبق میں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ معاشرے میں جو بگاڑ پیدا کرنے کے لیے آپ طلباء کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، آپ امت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جی حدیث کی کتابیں سامنے رکھتے ہیں. اسلام تو اصلاح کے لیے آیا ہے، اصلاح الناس ہے
اور آپ مسلمانوں کی اصلاح کی بجائے، مسلمانوں کے اندر صلح کی بجائے آپ جو ہے وہ خرابیاں اور کیڑے نکالنے میں، میرے پاس یہ ثبوت ہے، میرے پاس وہ ثبوت ہے. ہاں جی، جب ان کو قبر میں لے جاؤ ساتھ اپنے ثبوتوں کو. کیا اتنا ضرب نہیں ہے آپ کا؟ آپ اتنے بڑے استاد ہیں، آپ کا اتنا ضرب نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے سینے میں دفن کر سکیں ان راتوں کو؟ مفتی طارق مسعود صاحب، کیا آپ کے اندر اتنا ضرب نہیں ہے؟ کیا آپ ان باتوں کو چھپا لیں، آپ پردہ ڈالیں؟ کیا آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ ہاں جی، کہ جو مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، اور جو کسی مسلمان کی رسوائی کا باعث بنے گا. کیا آپ کے سامنے یہ بات نہیں ہے؟ ہاں جی، آپ پڑھاتے نہیں ہیں طلبا کو یہ بات کہ جو مسلمان کے عیوب پردہ دری کرے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ سے گھر بیٹھے جو ہے وہ ذلیل و رسوا کریں گے؟ پھر کیوں ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں؟ تو حضرت خدا کے لیے دستبستہ عرض ہے، اس ٹاپک کو چھوڑے، اس موضوع کو چھوڑے، معاشرے کی اصلاح کی فکر فرمائیں. ہاں جی، اور بہت موضوع ہیں ہمارے پاس، بہت چیزیں ہمارے پاس، بہت معاشرے کو ضرورت ہے ہماری باتوں کی اور دین کی اور دینی رہنمائی کی اور مسائل کی، اور جو ہے وہ ہاں جی اور صحیح رخ پہ چلنے کی، معاشرت ہاں جی صحیح کرنے کی، معاملات صحیح کرنے کی، اپنے جو ہے وہ لین دین ہاں جی بیع و شراء صحیح کرنے کی، اپنے اخلاق صحیح کرنے کی، اپنا کردار صحیح کرنے کی. ان چیزوں پہ آئیں آپ. فساد تو پہلے بہت ہے، انتشار تو پہلے بہت ہے، نفاق تو پہلے بہت ہے، عداوتیں تو پہلے بہت ہیں. ہاں جی، دلوں کا توڑ تو پہلے بہت ہے امت کے اندر. اور خدا کے لیے جوڑے امت کو، توڑنے والے تو بہت ہیں، اغیار بہت ہیں، وہ بہت ہاں جی ان کے مہرے بھی بہت ہیں ان کے پاس. تو کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہ سمجھنے پہ یا سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کہیں مفتی عبد الرحیم بھی اغیار کا مہرہ تو نہیں بن چکا؟ ہاں، یہ میں پتہ نہیں کس درد کے ساتھ آج میں کھلے لفظوں میں بات، اگر میرے سامنے یہ باتیں نہ ہی ہوتی نا کہ فلاں یہ ہو رہا ہے اور بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بچیاں یہ کر رہی ہیں اور فلاں ایسے اور فلاں ایسے، تو میں یہ کبھی یہ بات نہ کہتا. لیکن اب مجھے مجبوراً یہ کہنی پڑ رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہاں جی کہ استاد جی آپ بھی غیروں کا مہرہ بننے جا رہے ہیں یا بن چکے ہیں. خدا کے لیے چھوڑے اس موضوع کو، چھوڑے اس بات کو، معاشرے کی اصلاح فرمائیں، امت کی اصلاح پہ آئیں. اصلاح ہمارا ہاں جی ہمیں زیب دیتا ہے، امت میں بگاڑ ہمیں زیب نہیں دیتا، انتشار ہمیں زیب نہیں دیتا، اتفاق اور اتحاد ہمیں زیب دیتا ہے. اللہ جل شانہ مجھ سمیت میرے تمام علماء کو، میرے بڑوں کو، میرے مشائخ کو صحیح رخ پہ ہاں جی سمجھنے چلنے کی اور بات کو صحیح رخ پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.